نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں آپ سے نفع دینے والا علم اور پاک روزی اور قبول ہونے والا عمل مانگتی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اسلام کی عظیم ہستیاں جنہیں اصحاب عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پایا۔ اصحاب عشرہ مبشرہ کی سیرت اور کردار ہمارے لیے سامان ہدایت اور تعلیم و تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نبوت میں جن خوش نصیب ہستیوں نے تربیت پائی، ان میں سے 10 اصحاب وہ تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی، اسی لیے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان عظیم المرتبت صحابہ کرام میں سے 4 تو خلفائے راشدین ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کے علاوہ سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین کے اسماء گرامی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ یہ سب امت مسلمہ کے لیے روشنی کا مینار ہیں، جن کے بارے میں وقتاً فوقتاً سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض سے نکلے ہوئے الفاظ ان کی عظمت و مرتبت، خوبی کردار اور شان ہدایت کی عکاسی کرتے ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا بابرکت عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے، جو ملت اسلامیہ کے لیے سیاست اور حکومت، معیشت و عدالت اور نظام مملکت کا بہترین نمونہ ہے، اور تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دنیا بھر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور عظیمت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت و فراست، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور کرامت، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و استقامت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو فلاحی ریاست قائم کی، دنیا کی 1500 سالہ تاریخ میں کوئی قوم اور کوئی معاشرہ ایسی فلاحی جمہوری ریاست قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خلفائے راشدین کے عہد مسعود میں شام، عراق، ایران، خراسان، فلسطین، مصر اور طرابلس یکے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے محاذ شام سے فاتح سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عراق اور ایران کے فاتح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا خوبصورت عکس تھی۔ وہ اتباع رسول میں یکتا تھے، ان کا عبادت الہی سے شغف، قرآن پاک سے وابستگی اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کا شوق بے مثال تھا۔ ہر ایک دین اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ انہوں نے قرآن اور سنت کی تعلیمات آگے پہنچانے کا فریضہ نہایت صحت
اور دیانتداری سے انجام دیا۔ چنانچہ آج تفسیر، حدیث اور فقہ کی شکل میں ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کا جو وسیع ذخیرہ موجود ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی تابعین اور تبع تابعین کی محنت اور کاوش کا ہی حاصل ہے۔ چونکہ دین اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ان کی سیرت اور کردار کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کے روشن واقعات ہم سب کے لیے یقیناً رہنما ثابت ہوں گے۔ ان سے نہ صرف ہماری اسلامی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ ہمیں اپنے حال اور مستقبل کو سنوارنے میں بھی مدد ملے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا